اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. غزوہ بدر کا ہمارا بیان چل رہا ہے. ایک ہفتے کا تعطل آ گیا تو مناسب سمجھا میں نے کہ تھوڑی سی گزشتہ اسباق کے کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ جو ہم نے پچھلے سبق میں غزوہ بدر کا کچھ واقعے کے شروع کے حالات پڑھ لیے تھے وہ بھی ہمیں تھوڑے سے ریوائز ہو جائیں. غزوہ بدر کے حوالے سے ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے واقعات چل رہے ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کے سامنے بارہا عرض کیا کہ ہم اس میں جو ہے وہ ہجری سال کے اعتبار سے واقعات کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو ابھی 2 ہجری کے واقعات ہمارے چل رہے ہیں اور 1 ہجری کے واقعات ہم الحمدللہ کور کر چکے ہیں. تو 2 ہجری کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھے، جس میں ایک بڑا اہم واقعہ ایک یہ واقعہ ہے، اور اس کے بعد ایک آدھ اور واقعہ، پھر 2 ہجری کے واقعات انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے. تو یہ غزوہ بدر کے حوالے سے ایک اہم بات آپ یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ غزوہ بدر جو ہے یہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا، یعنی رمضان کا مہینہ تھا. تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی شہر الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا مہینہ ہے. کیوں؟ اس کی 2 3 وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ خود قرآن پاک جو کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی سب سے بڑی علامت، وہ رمضان المبارک میں نازل کیا گیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں بہت سارے موقع پہ حق اور باطل کا فرق ہمارے سامنے آسانی سے آ سکتا ہے اور آ جاتا ہے. جیسے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی ترتیب ہوتی ہے، تو جو حضرات باوجود صحت کے، قدرت کے روزہ نہیں رکھتے، ان کے مقابلے میں جو حضرات بیچارے بیمار بھی ہیں، تکلیف میں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، کسان بھی ہیں، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان فرق آ جاتا ہے. پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں یار، یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں احکامات کو پورا کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے والے نہیں ہیں. تو ایک حق اور باطل کی تمیز آ جاتی ہے. پھر مثال کے طور پہ تراویح کی نماز ہے. تراویح کی نماز میں لوگ شریک ہوتے ہیں، تو تراویح کی نماز میں بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ جو پابندی سے آ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور الحمد سے لے کے والناس تک شریک ہو رہے ہوتے ہیں، تو پتہ لگ جاتا ہے کہ واقعی میں یہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صدق کے دل و جان سے جو ہے وہ پورا کرنے پر کاربند ہیں. اور جو نہیں آتے تو وہ فرق سامنے آ جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یوم الفرقان اللہ نے غزوہ بدر کو بھی کہا، اور اس کی بڑی نسبت رمضان المبارک کے ساتھ بھی ہے. بہرحال اس غزوے کی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس کے کچھ حالات ہیں جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتائے تھے، اس کو تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں، پھر آگے واقعہ کو چلاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. امید ہے کہ کل بھی یہ واقعہ چلے گا، کل انشاءاللہ اس کا مکمل ہو جائیں گے واقعات. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان کہا، اور بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح باوجود ایک کمی کے، دیکھیں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی، کتنی تھی تعداد؟ کم و بیش 313 کے قریب تعداد تھی. 318 بھی آتی ہے روایات میں، 312 بھی آتی ہے، 314 بھی آتی ہے. بہرحال 313 جو ہے ایک مشہور قول ہے جو کہ ہم نے لے لیا. اور اس کے مقابلے میں کفار کا لشکر کتنے لوگوں پر مشتمل تھا؟ کسی کو یاد ہے عدد؟ تقریباً 1300 لوگ تھے. شروع میں 1300 لوگ تھے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1000 پھر کیسے ہو گئے. یہ بھی آپ کے سامنے ان شاء اللہ تعالیٰ بات آ جائے گی. تو 1300 اور 300، 1300 میں اور 313 میں 1/4 سے بھی زیادہ کا فرق ہے، ایک 4 حصے سے بھی زیادہ کا فرق ہے. تو ایک بڑی واضح مارجن تھا ان دونوں لشکروں کے، ایک تعدادی قوت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، مسلمانوں کے پاس 70 کے قریب اونٹ تھے، اور ان کے پاس گھوڑے بھی زیادہ تھے، اونٹ بھی زیادہ تھے، سارا ساز و سامان بھی زیادہ تھا. تو گویا وہ ابو جہل کا جو لشکر تھا وہ تو پوری تیاری کے ساتھ تھا. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ غزوہ بدر کو سمجھنے کے لیے آپ کو 3 جہتوں کو سامنے رکھنا پڑے گا. اس واقعے کو 3 اطراف سے آپ نے دیکھنا ہے. ایک آپ نے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے کس حالت میں نکلے ہیں، اور آپ کا ارادہ کیا تھا، اور آگے جو حالات بنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے بعد حالات کا منظرنامہ کیسے بدلا ہے، اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کیسے بنی اور میدان بدر تک پہنچے. ایک تو میں نے یہ واقعات کچھ آپ کے سامنے رکھا. پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دوسری جہت کو سمجھنا ضروری ہے. وہ دوسری جہت جو ہے وہ مکہ المکرمہ کی،
کہ مکہ المکرمہ کے اس وقت کیا حالات تھے، وہاں پہ کیا تیاری ہو رہی تھی، ان کے پاس کیا خبریں پہنچ رہی تھیں۔ اور تیسرا وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر، کہ جو تجارتی قافلہ شام گیا ہوا تھا اور شام سے واپس مکہ جا رہا تھا، جس میں مکہ کے لوگوں کا، آپ سمجھ لیں کہ ان کی زندگی کا سارا مال اس قافلے کے سرمایہ کے طور پر جو ہے اس قافلے کے پاس تھا، اور جو وہاں سے جو ہے وہ بہت سارا اسلحہ اور ساز و سامان اور بہت سارا اور دیگر سامان جو ہے تجارت کا خرید کر جو ہے وہ مکے کی طرف آ رہے تھے۔ تو یہ اس قافلے کے حالات کیا تھے، اس قافلے کے پاس کیا خبریں پہنچ رہی تھیں، یہ بھی ہم نے پڑھا کہ ہم نے غزوہ بدر سے پہلے 4 سرایہ پڑھے، 4 غزوات پڑھے۔ ایک سریہ اس میں تھا، سریہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سریہ میں ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو، جس قافلے کو پکڑنے کے لیے بھیجا تھا، اس کے مال کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ یہی جو تھا وہ، بلکہ ذوالعشیرہ کا وہ غزوہ تھا، سریہ عبداللہ بن جہش نہیں، بلکہ غزوہ ذوالعشیرہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، اور وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قافلہ تھا کہ جو اس وقت مکہ سے شام جا رہا تھا۔ اب واپسی پہ یہ دوبارہ نکلے ہیں مسلمان ان کو پکڑنے کے لیے، کہ یہ واپس مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ تو یہ ایک بات آپ کے ذہن میں یہ بھی رہے۔ اس قافلے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خبر پہنچ رہی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے تعاقب میں، ان کو پکڑنے کے لیے مدینہ المنورہ میں کوئی تیاری کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ اس حوالے سے، کیونکہ جنگجو آدمی تھے، اس حوالے سے بڑی مہارت رکھتے تھے، تو انہوں نے ایک شخص، زمزم غفاری ایک شخص کا نام آتا ہے، جس کو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا کہ اس نے اس کو مکہ بھیجا کفار کو اطلاع کرنے کے لیے کہ اپنے مال کی بھی حفاظت کے لیے پہنچو میرے پاس مدد کے لیے بدر کے میدان میں، اور اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے بھی پہنچو۔ تو وہ زمزم غفاری جو شخص تھا وہ مکہ پہنچا، اور کس حال میں پہنچا یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، کہ اس نے اس وقت کی جو طور طریقہ تھا، ایک آپ سمجھ لیں کہ اطلاع دینے کا، ایک بہت بڑے واقعے کی اطلاع دینے کا اس وقت دور میں جو طریقہ تھا وہ کیا ہوا کرتا تھا، کہ جو شخص بھی اگر ایسی کسی خطرناک حالات کی یا جنگ کی اطلاع دیتا تھا، تو وہ اپنا جو اونٹ کا جو ناک تھا اس کو چیر دیا کرتا تھا جب شہر میں داخل ہوتا تھا، اس حال میں کہ اونٹ کا ناک چیر دیتا تھا، جس سے اونٹ کی ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا، اور جو اونٹ پر کجاوا ہوتا ہے، جس پر بیٹھا کرتے ہیں، پالان یا جو بھی چیز ہے، اس کو الٹا دیا کرتے تھے، اور اپنے کپڑے آگے اور پیچھے سے قمیض اور کرتا پھاڑ دیا کرتے تھے، اور چلایا کرتے تھے اس بات کے اوپر کہ جی جو بھی اعلان وہ کرنا چاہتے تھے وہ چیخ چیخ کے اعلان کرتا تھا۔ تو ہم زمزم غفاری جو تھا، اس شخص اس حالت میں پہنچا ہے کہ یہ سارے کام اس نے کیے، گویا کہ یہ ایک ساؤنڈ تھا، ایک الارم تھا، ایک اناؤنسمنٹ تھی اس دور کے اعتبار سے، کہ وہ پورے شہر کو جگا رہا تھا کہ ہماری مدد کے لیے نکلو، میں ابو سفیان نے مجھے بھیجا ہے، اور اس کے قافلے کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، مدینہ المنورہ میں مسلمان اس کے مقابلے میں نکل چکے ہیں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو وہاں بھیجا، اور وہاں جیسے ہی وہ شخص پہنچا، ابو جہل نے فوراً لوگوں کو اکٹھا کیا، اور یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے حالات رکھے کہ انہوں نے اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا، تیار کیا۔ اس میں کچھ لوگ جو تھے وہ تیار ہو گئے، کچھ لوگوں نے تیار لڑنے جانے سے انکار کر دیا، جس میں ایک نام ابو لہب کا بھی تھا، اور ایک نام امیہ بن ناخلف کا بھی تھا۔ تو ابو لہب کا میں نے بتایا تھا کہ وہ بیمار تھا، اور اس نے اپنی جگہ ابو جہل کے بھائی آس بن حشام کو بھیج دیا تھا، اور وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آس بن حشام کیوں تیار ہوا جانے کے لیے، لڑنے کے لیے، حالانکہ وہ بھی جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس لیے تیار ہوا کہ وہ مقروض تھا ابو لہب کے کچھ رقم کا، اور ابو لہب اس سے مطالبہ کر رہا تھا کہ مجھے میرے پیسے واپس کرو، تم نے ادھار لیے ہیں۔ اور اس وقت آس بن حشام کے پاس اتنی پسلی نہیں تھی کہ وہ ابو جہل کو، یہ ابو لہب کو اس کے پیسے واپس کرتا۔ اس کے اندر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں، ابو لہب نے کہا اگر تم میری جگہ مسلمانوں سے لڑنے چلے جاؤ گے تو میں اپنی رقم جو ہے وہ معاف کر دوں گا۔ تو اس چکر میں آس بن وائل جو ابو جہل کا بھائی تھا وہ بھی تیار ہو گیا لڑنے جانے کے لیے۔ اور امیہ بن خلف کے حالات میں نے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ رکھے تھے کہ یہ بھی مکہ کے بہت بڑا سردار تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا، اور یہ بھی جانا نہیں چاہتا تھا، یہ بھی مسلمانوں سے لڑنے، کیا یہ تو مکہ سے باہر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اور اس کی وجہ میں نے وہ واقعہ بتایا تھا جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی دوستی تھی، اس کا یارانہ تھا، اس کی ایک بہت اچھی بانڈنگ تھی، کہ جب یہ مدینہ جاتا تھا امیہ بن خلف تو سعد بن معاذ کا مہمان بنتا تھا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے آتے تھے تو وہ اس کے گھر ٹھہرتے تھے، وہ عمرہ کے لیے آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، تجارت کے لیے آتے تھے، جس گھر سے بھی آتے تھے بہرحال اس کے مہمان بنتے تھے، اس کے یہاں ٹھہرتے تھے۔ تو میں نے وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا کہ اس نے جو ہے وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتایا تھا کہ ہمیں تیرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو جہل کے بارے میں بتایا کہ تم لوگ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو گئے وہاں پہ۔ تو یہ جو تھا وہ خوفزدہ تھا کہ
حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ پکا ٹھکا کافر تھا، لیکن پھر بھی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بارے میں اگر کہہ دیا ہے کہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جاؤں گا تو یہ بات واقعی میں حق اور سچ ہے اور یہ ہو کے رہے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اس میں ہمارے لیے درس اور نصیحت یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کی ہر بات کو دل و جان سے ماننے والے اور نماز پڑھنے والے اور قرآن پڑھنے والے، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر ہمیں ایسا یقین نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، نماز چھوڑو گے تو یہ سزا ملے گی۔ کتنی ایسی وعیدیں ہمارے سامنے ہیں اور بشارتیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہمیں وہ یقین کیوں نہیں ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوال سوچنے والا ہے کہ ہمیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا اعتماد نہیں؟ حالانکہ ہم سیرت میں جا بجا یہ واقعات پڑھ چکے ہیں، آگے بھی ہم دیکھیں گے آئیں گے کہ اہل یہود نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بارے میں بات سنی تو ان کو بھی یقین آ گیا کہ واقعی میں یہ ہمارے بارے میں جو کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہی ہوگا، اور مشرکین مکہ کو بھی یقین آ گیا، جس میں سے ایک واقعہ میں نے آپ کو یہ امیہ بن خلف کا بھی بتایا۔ یہ کچھ نقشہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اس کو بھی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ یہ مدینہ المنورہ ہے، اور یہ بدر شہر، یہ بدر کا شہر ہے، مدینہ سے 160 میل کے فاصلے پر، اور یہاں پر یہ جو ہے وہ واقعہ پیش آیا۔ اور یہ اوپر شام کا علاقہ ہے جہاں سے لشکر آ رہا تھا ابو سفیان کا، اور یہ نیچے کی طرف مکہ المکرمہ ہے یہاں جا رہا تھا، تو راستے میں مدینہ المنورہ پڑتا تھا۔ تو یہ ہے کہ یہ جیسے اس کو پتہ لگا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ مسلمان میرے تعاقب میں آ رہے ہیں، اور میں نے آپ کو اس کا واقعہ بھی بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا یقیناً، کہ جو دو حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے اس ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے بارے میں معلومات لینے کے لیے، تو وہ ایک کنویں پر پہنچے تھے، وہ ایک کنویں پر پہنچ کر انہوں نے کچھ خواتین کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، یہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہاں پر وہاں پر ان کو پتہ لگا، ان دو اشخاص کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، کہ ابو سفیان جو ہے وہ اسی راستے کے قریب، یعنی اس کنویں کے پاس اپنے لشکر کو لے کر آنے والے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی طرف یعنی بدر کی طرف جو ہے وہ کوچ کرنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے بتایا کہ بہت جنگجو اور ماہر قسم کے آدمی تھے، تو ان کو شک ہو گیا تھا کہ مسلمان ہمارے تعاقب میں مدینہ سے نکل چکے ہیں، تو وہ بھی اتفاقاً اس کنویں پر پہنچ گئے تھے ان کے جانے کے بعد، ان دو لوگوں کے جانے کے بعد۔ اور یہاں پر انہوں نے جب دیکھا تو وہاں پر ان کو ایک اونٹ کی مینگنی نظر آ گئی۔ اس اونٹ کی مینگنی کو انہوں نے کھول کر دیکھا تو وہاں اس میں کھجور کی گٹھلی تھی۔ اس کھجور کی گٹھلی سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ جاسوس جو تھے، لوگ جو تھے، یہ مدینہ سے آئے تھے میرے لشکر کے بارے میں معلومات لینے کے لیے۔ اور جیسے ہی انہوں نے وہ کھجور کی گٹھلی کو دیکھا اور سارا نقشہ ان کے دماغ میں بنا، انہوں نے فوراً اپنی اسٹریٹجی چینج کر دی، اور اپنے لشکر کو بجائے اس علاقے سے لے کر آنے کے، یہ جو بحیرہ کلزم کا آپ دریا کا ساحل دیکھ رہے ہیں، اس ساحلی پٹی سے ہوتے 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 کنارے 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 ہوتے ہوتے مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ تو یہاں سے انہوں نے اپنا روٹ چینج کر دیا۔ تو جب انہوں نے روٹ چینج کیا تو روٹ چینج کرنے کے بعد انہوں نے ایک اور شخص کو بھیجا مکہ، یہ ابو جہل کو بتانے کے لیے کہ ہمارا قافلہ با حفاظت مسلمانوں کی رینج سے باہر جا چکا ہے، اس لیے آپ لوگ ہمارے پیچھے مت آؤ، اب آپ واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابو جہل ملعون، اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ لشکر با حفاظت نکل گیا ہے تب بھی ہم مقام جوفا جہاں انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے جانا ہے، وہاں تک جائیں گے، 3 دن رہیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، شراب پیئیں گے، موجیں کریں گے، اور خوب میلہ مستی کریں گے، اور پھر ہم جو ہے وہ جشن مناتے ہوئے وہاں سے واپس آئیں گے۔ تو یہ وہ اپنی جو ہے وہ اس قسم کی پلاننگ کے ساتھ ابو جہل جو تھا وہ اپنی مقتل گاہ کی طرف چل پڑا۔ جب ابو جہل جو تھا وہ، اس کو یہ اطلاع ملی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے اور یہ لوگ واپس چلے جائیں، اور اس نے یہ سارا معاملہ کیا کہ میں تو اب جائے بغیر نہیں ٹلوں گا، ہر قیمت پہ جاؤں گا۔ اس موقع کے اوپر اس کے ساتھ تھے 1300 لوگ، 1300 لوگ اس کے ساتھ تھے، اور اس میں ایک شخص کا نام آتا ہے اخنس۔ اس اخنس بن شریک، وہ سردار تھا بنی زہرہ کا، اس کے تھے بنی زہرہ کے 300 آدمی۔ اس نے جب یہ ابو سفیان کا یہ پیغام سنا کہ مسلمانوں کی رینج سے اس کا قافلہ نکل چکا ہے، تو اس نے ابو جہل سے جا کر کہا، بھائی اب ہمیں لڑنے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا مال سیف ہو گیا ہے، با حفاظت ہو گیا ہے، ہمارے لوگ با حفاظت میں آ چکے ہیں، اب ہمیں لڑنے جانے کی کیا ضرورت ہے؟
تو اس نے ابو جہل سے جا کر کہا کہ اب ہمیں لڑنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر ابو جہل نے اس کو بڑا بڑا برا بھلا کہا اور اپنی پوری تقریر کی کہ ہم لازمی جائیں گے اور اس طرح سے ہم جا کر 3 دن وہاں رہیں گے اور یہ اور وہ۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی، میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ اور اس موقع پر اخنس بن شریک جو شخص تھا وہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا مکہ۔ اس طرح جو کفار کے لشکر کی تعداد 1300 کی بجائے 1000 کے قریب رہ گئی۔ تو یہ ہے 1000 کی وہ کہانی کہ ان میں 1000 کیسے رہ گئی۔ یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ایک آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ سے بدر کی طرف جو سفر کیا ہے اس میں کون کون سے علاقے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کراس کی ہے۔ یہ ریڈ پٹی جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو ظاہر کر رہی ہے، اور یہ جو بلیک ڈاٹڈ لائن ہے یہ شو کر رہی ہے کہ یہ اس زمانے کا وہ راستہ تھا جو قوافل استعمال کیا کرتے تھے، یعنی ایک مشہور شاہراہ تھی اس دور میں جسے عام لوگ بھی ٹریول کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے کو استعمال کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوتے مختلف علاقوں سے 2-3 جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا بدر تک پہنچنے سے پہلے پہلے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مقام تھا بیر روحا۔ یہ مقام تھا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا پڑاؤ ڈالا تھا، اور یہاں پر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ کیا تھا، اور 15 سال سے جو چھوٹے بچے تھے ان کو واپس کر دیا تھا، جو لڑنے کے لیے جہاد کے لیے شوق میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لے آئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے 15 سال سے ان کو واپس کر دیا تھا۔ تو یہ وہ مقام تھا۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جب بھی کسی بھی مہم میں مدینہ المنورہ سے باہر جایا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا یہ کرتے تھے کہ مدینے کا اپنی جگہ پہ کوئی نہ کوئی خلیفہ ضرور بنایا کرتے تھے۔ جیسے ہم نے پچھلے غزوات میں چاروں غزوات میں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدل بدل کر لوگوں کو جو ہے وہ اپنا خلیفہ مقرر کیا، امام مقرر کیا، حاکم مقرر کیا مدینہ المنورہ کا۔ ایک بات یہاں سمجھنے والی ہے، وہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا چاروں غزوات میں جو اس سے پہلے ہم نے پڑھے ہیں اور ابھی بھی جو 5واں پڑھ رہے ہیں یہ والا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف لوگوں کو حاکم بنایا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو ایک دفعہ بنا دیا اس کو ہی دوبارہ بناتے، ہر دفعہ اسی کو رپیٹ کرتے رہتے۔ لیکن لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر یہ ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے مختلف ٹاسک کے لیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ویژن دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر ہر دفعہ آپ نے شخص بدلا ہے، ہر دفعہ کسی نہ کسی نئے شخص کو حاکم بنایا ہے، اور جس کو حاکم بنایا اس کو اپنے ساتھ لے کر گئے اگلی بار۔ تو اس طرح ہر شخص کو ہر کام کرنے کا آپ نے موقع دیا۔ تو بینگ اے لیڈر، بینگ اے سپروائزر، اور اپنے خاندان کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اپنی ملازمت کے اعتبار سے دیکھیں، اپنے کاروبار کے اعتبار سے دیکھیں، تو ہم بھی اپنے لوگوں کے اندر یہ سکلز پیدا کریں کہ ہم بھی لوگوں کو مختلف ٹاسک دیں اور بدل بدل کر ان سے کام لیں، اور ان کو مختلف ٹاسک دے کر ان کو مختلف کاموں کے لیے تیار کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایک ہی شخص ایک ہی کام جو ہے وہ ہر وقت کرتا رہے اور وہی پروڈکٹ اسپیشلسٹ بن جائے اور اس کو کوئی اور کام دیا جائے تو اس سے کام ہی نہ ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں آپ کو یہ سبق بھی ملے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بار مدینے کے حاکم کو بدلا جب بھی آپ غزبے کے لیے باہر تشریف لے کر گئے۔ تو اس موقع پر آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا امام مقرر کیا مسجد نبوی کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیر روحا کے مقام پر پہنچے تو آپ کے صحابی تھے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے آپ نے ان کو واپس بھیجا اور ان کو مدینے کا حاکم مقرر کیا۔ تو یہ وہ بیر روحا کا مقام ہے جہاں پر یہ دو واقعات اہم واقعات پیش آئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر روحا کے بعد جو اگلا پڑاؤ کیا ہے وہ مقام صفرا پر کیا ہے۔ مقام صفرا پر آپ آئے ہیں اور آپ کو یہاں پر معلوم ہوا کہ جو ہے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر تو نکل چکا ہے، وہ تو ہماری رینج سے باہر ہو گیا، لیکن اب مکہ سے ایک پورا لشکر آ رہا ہے جنگ لڑنے کے لیے ابو جہل کی سربراہی میں، اور اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ہے مقام صفرا کے اوپر، اور یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور آپ نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ حالات رکھے کہ دیکھو ہم تو قافلے کو چھاپا مار کاروائی کے طور پر گئے تھے کہ ان کا مال حاصل کر لیں گے، لیکن وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 2 لشکروں میں سے ایک لشکر پر ضرور فتح عطا فرمائیں گے۔ 2 لشکر کون سے؟ یا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر، یا
جو مکہ سے آ رہا ہے ابو جہل کا لشکر، ان دونوں لشکروں میں سے کسی ایک لشکر پر اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً فتح عطا فرمائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بات رکھی، اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور صحابہ سے مشورہ کیا۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ ساری بات رکھی، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صدیق المہاجرین کہلاتے ہیں، وہ فوراً نشست کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بہت ہی پر انگیز طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پوری بات کو رکھا اور اظہار نثاری فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب ہمیں جس بھی مہم کے لیے، جب بھی جہاں بھی جانے کا ہمیں حکم دیں گے، ہم بغیر کسی ہیل اور حجت کے ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ایسی خوبصورت تقریر کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اطمینان کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، اور آپ نے بھی یہی نہایت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اظہار جانثاری فرمایا، اور ان کی بات سن کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے کہ صحابہ جو ہے وہ ایسے جانثار ہیں کہ میرے ہر اشارے کے اوپر جو ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں، وہ بھی مہاجرین میں سے ہیں، ان کا نام ہے حضرت مقداد بن سعود، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ خوبصورت بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو کہ سیرت کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ اس کو ہر قیمت پر انجام دیں، آپ اس سے پیچھے نہ ہٹیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ساری جماعت کو، صحابہ میں مہاجرین بھی تھے، اس میں انصار بھی تھے، سب جماعت کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کے کی طرح یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا ایک موقع پر کہ موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم سے لڑا نہیں جاتا۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کی تھی، ہم ہرگز ہرگز یہ بات آپ کے سامنے نہیں کریں گے، اور ہم تو ان کے خلاف یہ بات کریں گے کہ آپ اور آپ کا پروردگار جیسے ہمیں حکم دے گا ہم وہ کریں گے۔ اگر جہاد کا حکم دے گا ہم جہاد کریں گے، اگر قتال کا حکم دیں گے تو ہم قتل ہو جائیں گے آپ کی خاطر، آپ کے دین کی خاطر، آپ ہمیں بس حکم فرمائیں، ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی جانثار تقریر تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کاش ہم سب کو یہ موقع ملتا، ہم سارے یہی بات کرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دن۔ اور اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا وہ انور فرت مسرت سے جو ہے وہ خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ بہت زیادہ خوش ہوئے اس موقع کے اوپر، اور آپ نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر بھی فرمائی اس موقع پر۔ لیکن آپ کے سامنے صحابہ کھڑے ہوتے، جانثاری کا اعلان کرتے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجمع کی طرف دیکھتے سوالیہ نشان سے بنا کر، اور آپ یہ ارشاد فرماتے کہ اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اب صحابہ کھڑے ہو رہے، ایک ایک کر کے بات کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ یہی بات کر رہے ہیں، اشیروا علی ایھا الناس، کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمائی تو پھر وہاں جو انصار تھے، انصار کے جو سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے نقطے کو سمجھ گئے، آپ کے اشارے کو سمجھ گئے ہیں، آپ انصار کی بات کو سننا چاہتے ہیں، آپ انصار کی بات سننا چاہتے ہیں کہ انصار آپ سے کیا کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ فرمایا، جی ہاں بالکل یہی بات ہے، میں انصار کی بات سننا چاہتا ہوں کہ انصار کیا کہتے ہیں آپ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی جانثار تقریر کی کہ وہ سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، میں اس کے بھی الفاظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، آپ کی ہر بات کو مانا، آپ کے ہر بات کی ہم نے گواہی دی، اس بات پر کہ آپ نے جو کہا وہ حق ہے، آپ نے جو کہا وہ حق ہے، اور ہم آپ کو پہلے ہی اپنی جانثاری کا حلف دے چکے ہیں۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں وہ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کی جو مینا کے اندر انہوں نے جو انصار نے بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، مرنے اور جینے کی بیعت کی تھی، اس کا ریفرنس دیا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ، ہم تو پہلے ہی عہد و پیمان آپ سے کر چکے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ جو حکم دیں گے ہم کریں گے۔ یا رسول اللہ، آپ مدینہ سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے، اب آپ کے سامنے حالات تو آ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑنے تو نہیں گئے تھے نا۔ دیکھیں
مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ مدینہ میں کسی کے پاس اور گھوڑا نہیں تھا؟ ایک سوچنے کی بات ہے، اس دور میں سواری کیا تھی؟ یہ گھوڑے اور اونٹ ہی تھے نا۔ تو کیا اس کا 2 گھوڑے لے جانے کا مطلب کیا تھا؟ کیا مدینہ میں گھوڑے نہیں تھے؟ یقیناً ہوں گے نا گھوڑے صحابہ کے پاس، لیکن لڑنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، جنگ لڑنے کا تو ارادہ ہی نہیں تھا۔ آپ تو اجلت میں نکلے تھے اس بات پر کہ اللہ نے آپ کو اطلاع دی کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، آپ اس کا مال حاصل کرنے کے لیے فوراً نکل جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جلدی جلدی میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور سفر کر دیے، شروع کر دیے۔ تو لڑنے کا ارادہ ہوتا تو پھر اور تیاری کی بات ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ تو اس بات کا حوالہ دے رہے ہیں سعد بن معاذ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ مدینہ سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت پیدا کر دی ہے کہ اب وہ لشکر تو جلا گیا ہے، اب ابو جہل کا لشکر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو آپ جیسا چاہیں، جو منشا مبارک آپ کا ہو، جیسا آپ سوچتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں، آپ ہمیں حکم کریں، ہم جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا کریں گے۔ آپ چاہیں گے، اب یہاں پر انہوں نے بات کی کہ جس سے چاہیں گے تعلقات قطع کریں، ہم قطع کر لیں گے۔ آپ جس سے چاہیں گے صلح کر لیں، ہم صلح کر لیں گے۔ آپ جس سے چاہیں دشمنی کر لیں، ہم دشمنی کر لیں گے۔ آپ جس سے چاہیں آپ ہر حال میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے مال میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ہمارے مال میں سے کچھ لینا چاہتے ہیں، تو جس قدر آپ لینا چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا مال سارا دے دیتے ہیں، جس قدر آپ چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ ہم کو عطا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، ہمیں وہ لینا بھی پسند ہوگا۔ اور اگر آپ ہمیں جو ہے برق الغماد، یہ انہوں نے بہت دور کے علاقے کا نام لیا، اگر آپ ہمیں برق الغماد کی طرف جانے کا حکم دیں گے تو ہم وہاں بھی چلے جائیں گے، ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود پڑیں گے، اور ہم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو پیچھے رہ جائے گا۔ ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کو مکروہ نہیں سمجھتے، ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں، ہمیں لڑائی آتی ہے، ہم دشمنوں سے مقابلے کو مکروہ نہیں سمجھتے، ہم لڑائی میں بہت صابر ہیں، مقابلے کے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائیں جس سے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بس اللہ کا نام لیجیے اور آگے کو چلیے۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس انصار کی تقریر پر انتہائی خوش ہوئے، بہت زیادہ مسرور ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نام سے چلو اور تم کو بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ابو جہل یا ابو سفیان، ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر ضرور فتح اور نصرت مجھے عطا کریں گے۔ اور یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی زبردست بات کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے کفار کے پچھاڑے جانے کی جگہ بھی دکھلا دی ہیں، کہاں کون سا کافر مارا جائے گا، بدر کے میدان میں کون سا کافر کہاں مرے گا، کہاں قتل ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقتل گاہ کی جگہ بھی مجھے دکھا دی ہیں۔ یہ خوشخبری آپ نے اس بات کے بعد صحابہ کو سنائی۔ یہ وادی صفرا کا منظر ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات رکھی تھی، اور جو ہے یہاں سے پھر آگے جو ہے وہ لشکر آگے گیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آگے چلے اور بدر کے مقام پر پہنچ گئے جہاں پر یہ غزوہ پیش آیا۔ لیکن ہوا یہ، اس موقع پر قریش جو تھے وہ پہلے اس جگہ پر پہنچ گئے، قریش پہلے اس میدان میں پہنچ گئے، مسلمان ذرا تاخیر سے پہنچے۔ تو قریش نے جا کر کیا کیا کہ وہاں پر جو اچھی اچھی جگہ تھی نا، دیکھیں میدان جنگ میں یہ بھی ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ کس کے پاس کون سی بہتر جگہ ہے، اسٹریٹجیکلی کون سی کس کی بیسٹ پوزیشن ہے، وہ بھی بڑے کام آتی ہے۔ تو قریش بھی ظاہر اس حوالے سے بڑے چوکنے تھے، بڑے ہوشیار تھے، وہ پہلے چونکہ پہنچ گئے یہاں پر، انہوں نے بھی یہاں جا کر جو پانی کے چشمے تھے نا ان پر قبضہ کر لیا، پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا، اور جو مناسب موقع کی جگہ تھی نا وہ اپنے لیے چھانٹ لی، اور مسلمانوں کے پاس وہ جگہ آئی نہ مسلمانوں کو پانی ملا اور نہ ایسی کوئی مناسب جگہ ملی۔ مناسب جگہ سے کیا مراد ہے کہ مسلمانوں کے حصے میں آ گئی ریتلی زمین۔ اب ریتلی زمین جو ہوتی ہے اس میں نہ انسان چل سکتا ہے، نہ گھوڑا چل سکتا ہے، نہ اونٹ چل سکتا ہے، جنگ میں تو تیزی سے چلنا ہوتا ہے، تو جانور بھی تیزی سے نہیں چل سکتے پتھریلی اس میں ریتلی زمین میں، اور انسان بھی نہیں چل سکتے، تو جب چل نہیں سکتے تو جنگ کیا لڑیں گے۔ لیکن کفار جو تھے وہ چٹیل میدان انہوں نے اپنے لیے سلیکٹ کر لیا کہ وہاں پر جو ہے ان کے لیے بھاگنا بھی آسان، لڑنا بھی آسان، ان کے جانوروں کا بھی آسان معاملہ۔ تو یہ دو ایڈوانٹیج جو تھے وہ، ایک تو پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانٹیجز کفار کے پاس ہیں، تعداد کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، لاؤ لشکر کے اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ اب یہ ایڈوانٹیج بھی ان کی جھولی میں آ کر گر گئے کہ جو میدان بدر تھا اس میں جو اچھی جگہ تھی اسٹریٹجیکلی وہ بھی کفار کے پاس چلی گئیں، جس میں چٹیل زمین اور پانی کی ساری چیزیں۔
اس موقع پر اللہ رب العزت کا پھر جلال جو تھا نا وہ جوش میں آئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باران رحمت کو نازل فرمایا. اب باران رحمت آپ کو پتا ہے جب بارش نازل ہوتی ہے تو چٹیل میدان پر جب بارش پڑتی ہے تو پانی اس پر ٹھہرتا نہیں ہے, پانی نشیبی علاقے کی طرف جاتا ہے. تو ہوا یہ کہ چٹیل زمین پر جب پانی پڑا تو وہاں سے پانی بہتا 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 مسلمان جب جو نیچے کی طرف تھے, نشیب کی طرف تھے, وہاں کی طرف چلا اور مسلمانوں کی ریتلی زمین کو سیراب کرتا ہوا وہاں پر آ کر حوض میں جمع ہوتا گیا. تو کئی جگہ پہ پانی کے حوض جو تھے مسلمانوں کے پاس جو تھے وہ جمع ہو گئے. تو مسلمان اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے. تو مسلمانوں نے اس حوض سے جو ہے وہ وضو کے پانی کا بھی اپنا کام چلایا اور غسل کا بھی کام چلایا. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بھی بتایا. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. یہ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جما دے. یہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے قدم جما دیے, کیونکہ وہ جو ریتلی زمین تھی پانی آنے کی وجہ سے وہ اپنی زمین ریت جو تھی وہ سخت ہو گئی, بیٹھ گئی, جس سے مسلمانوں کو چلنے پھرنے کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو گئی. لیکن اس موقع پر آپ رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت, آپ کی محبت, آپ کی الفت, آپ کی عنایت کا ایک منظر ملاحظہ کریں کہ ہوا یہ کہ کیونکہ یہ پانی مسلمانوں کے پاس جمع تھا تو کفار کو پانی کی ضرورت پڑی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا حکم دیا کہ اگر کوئی کافر پانی کے لیے آئے تو اس کو پانی ہمارے حوضوں سے پانی کے لیے منع نہیں کرنا, بلکہ اس کو پانی تم نے دینا ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ کے موقع پر بھی احسان کا معاملہ فرمایا کہ اپنے دشمنوں پر پانی جو تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بند نہیں فرمایا. اچھا, یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ کیا پیش آیا کہ شام ہوئی نا, یہاں پر جب شام ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی, حضرت زبیر بن العوام اور حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور چند صحابہ کو قریش کی خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا کہ قریش کے قافلے کی خبر لے کر آئے کہ کون کون سا سردار آیا ہوا ہے, کون کون آئے ہوئے ہیں مکہ سے, کون آیا ہوا ہے لڑنے کے لیے, کون نہیں آیا, کون آیا ہوا ہے اور کتنے لوگ ہیں, ان کی تعداد کتنی تھی. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک تعداد تک بھی پہنچنا چاہتے تھے, ایک پلاننگ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاکہ اس حوالے سے اپنی صفوں کو بنایا جائے کہ کفار کے لشکر کی تعداد کو دیکھ کر اپنی صفیں ترتیب دی جائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو روانہ فرمایا. اچھا, یہ جب لوگ روانہ ہوئے نا تو وہ جو پانی کے حوض بنائے ہوئے تھے نا وہاں پر کفار کے دو غلام یا دو سپاہی پانی لینے کے لیے آئے. صحابہ نے ان کو پکڑ لیا, ان غلاموں کو, ان کفار کے لوگوں کو پکڑ لیا اور ان سے پوچھنا شروع کیا اس لشکر کے بارے میں اور کہنا شروع کیا کہ تم لوگ ابو سفیان کے لشکر کے آدمی ہو. انہوں نے کہا نہیں جی, ہم تو ابو سفیان کے آدمی نہیں ہیں, ہم تو قریش کے آدمی ہیں اور مکہ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. تو صحابہ نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو, تم ابو سفیان کے لشکر کے آدمی ہو اور تم ہمیں بتا نہیں رہے. وہ بیچاروں نے جب مار کھائی, مار کھانے کے بعد انہوں نے کہا, آخر مان گئے, کہنے لگے ہاں ہم جو ہے وہ قریش کے ہی, ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں اور قریش کے ہم آدمی نہیں. اچھا, جب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی نا تو یہاں ایک مزے کی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جب وہ سچ بول رہے تھے تم نے ان کو مارا پیٹا, اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں تم نے اس کی بات کا اعتبار کر لیا, یہ حقیقت میں ابو جہل کے بندے ہیں, یہ ابو جہل کے آدمی ہیں, ان کا ابو سفیان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بہرحال وہ پکڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی آئے صحابہ, ان دونوں لوگوں کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غلاموں سے یہ پوچھا کہ تم لوگ کتنے لوگ ہو, تمہارے لشکر کی تعداد کتنی ہے, تم عدد کے اعتبار سے کتنے لوگ ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اپنے لشکر کی گنتی معلوم نہیں ہے, ہم تو غلام ہیں, ہمیں نہیں پتا کتنے لوگ ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ویژن دیکھیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہانت دیکھیں. آپ نے ان سے ایک سوال کیا, آپ نے کہا اچھا تمہیں تعداد نہیں پتا تو یہ تو بتا دو کہ وہ سارے لشکر جو ہے روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتا ہے کھانا کھانے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے تم لوگ روزانہ کتنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہو. تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن 9 کرتے ہیں ذبح اور دوسرے دن ہم 10 کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اپنے ذہن میں کیلکولیٹ کر لیا کہ مجھے پتہ لگ گیا ہے تمہاری تعداد 1900 کے درمیان ہے.
یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس بات سے کفار کے لشکر کے لوگوں کی تعداد کو معلوم کر لیا، اور پھر آپ نے ان لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ کون کون سا سردار آیا ہوا ہے مکہ سے، کون کون آیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے ان دونوں نے کہا کہ اتبا آیا ہوا ہے، شیبہ آیا ہوا ہے، ربیہ آیا ہوا ہے، ابو البختری آیا ہوا ہے، حکیم بن حزام آیا ہوا ہے، نوفل بن خویلد آیا ہوا ہے، حارث بن عامر ہے، تیمہ بن عدی ہے، نظر بن الحارث ہے، زما بن اسود ہے، ابو جہل ہے، اور امیہ بن خلف ہے، نبیہ ہے، منبہ ہے، سہیل بن عمر ہے، عمر بن عبد ودود ہے۔ ان سب لوگوں کے نام لیے، اور ان سب لوگوں میں وہ بھی لوگ شامل ہیں جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کو یاد ہوگا گھر سے نکلے ہیں ہجرت کے سفر میں، تو آپ کے گھر کے باہر جن 11 لوگوں کو قریش نے پوائنٹ کیا تھا کہ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلیں فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، وہ جنگجو قسم کے لوگ بھی اس موقع پر غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ جب آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب سرداران مکہ کے مشرکین مکہ کے نام سنے، آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مکہ نے آج اپنے تمام جگر گوشوں کو تمہاری طرف پھینک دیا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکے نے اپنے تمام جگر گوشوں کو تمہارے سامنے پھینک دیا ہے، تمہارے سامنے اگل دیا ہے، اب ان پر ٹوٹ پڑو اور ان کا کام تمام کر دو۔ اچھا، اس موقع پر چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں موجود تھے، تو لڑائی کی صبح تھی، اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کی، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ ایک رائے دی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ بس یہ سمجھیں کہ جو مہاجرین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے نا، انصار میں وہ درجہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی اتنے بڑے درجے کے یہ صحابی ہیں۔ تو یہ بھی سردار تھے مدینہ کے اپنے قبیلے کے، تو انہوں نے فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے ایک ایسا سایبان بنا دیتے ہیں، ایک ایسا چھپر بنا دیتے ہیں جس کے نیچے آپ جو ہے وہ قیام فرمائیں۔ تو ان کی تجویز پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک مقام کے اوپر ایک ٹیلا نما، ایک ٹیلے پر ایک چھپر سا بنایا گیا، ایک سائبان سا بنایا گیا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف رکھا۔ اب میں آپ کو اس کی سائبان کی جگہ بھی دکھاتا ہوں، آج یہ جگہ کہاں پہ ہے، لیکن اس سے پہلے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات بھی سن لیں جو انہوں نے سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس موقع پر عرض کیا تھا۔ سعد بن معاذ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم آپ کے لیے ایک چھپر نہ بنا دیں، یعنی سائبان نہ بنا دیں جس میں آپ تشریف رکھا کریں، اور سواریاں ہم آپ کے قریب تیار رکھیں، پھر ہم دشمن سے مقابلہ کریں۔ اگر اللہ نے ہم کو عزت دے دی اور دشمن پر غلبہ عطا فرما دیا تو ہماری عین تمنا ہے، اور جو ہماری عین تمنا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے خدا نہ خواستہ ہماری دوسری صورت پیش آ گئی، یعنی ہمیں خدا نہ خواستہ شکست ہو گئی، تو آپ ایسا کیجئے، ہماری سواری آپ کے قریب کھڑی ہوگی، آپ اس پر سوار ہوں اور واپس مدینہ المنورہ اپنی قوم کی طرف واپس چلے جائیں۔ اور چونکہ اے اللہ کے پیغمبر، ہم ان سے زیادہ آپ کے محب نہیں، اگر ان کو کسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے، یا خدا نہ خواستہ کا ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو ہم ان کے سامنے جنگ کے لیے تیار ہوں گے، اور ہرگز ہم اس جنگ سے پیچھے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی حفاظت کریں گے۔ وہ نہایت اخلاص کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے ساری بات چیت فرماتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کی تعریف فرمائی اور ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تجویز کو اہم خیال کرتے ہوئے جو ہے وہ چھپر کی تعمیر کا حکم فرما دیا، اور پھر آپ اس صاحبان کے نیچے جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ یہ جو چھپر کی ہم بات کر رہے ہیں، صاحبان کی بات کر رہے ہیں، کہ بلند ٹیلے پر بنایا گیا تھا، وہ ایسی جگہ پر تھا جہاں سے کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورے میدان کا جو ہے وہ جائزہ لیا کرتے تھے، یعنی ایسی پوزیشن تھی اس جگہ کی کہ پورا میدان آپ کو نظر آتا تھا، اور آپ جو ہے وہ دشمنوں کے صفے بھی دیکھ رہے ہوتے تھے اور اپنے لوگوں کے صفے بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے تھے اور درست کروا رہے ہوتے تھے۔ یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد عریش کے نام سے، عریش کہتے ہیں چھپر کو، عربی کے اندر عریش ہوتا ہے چھپر۔ تو یہ مسجد جو ہے یہ آج اس جگہ پر موجود ہے، یہ بدر کا میدان ہے سارا، یہ سارا بدر کا میدان ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سائمان مبارک جو ہے وہ اس موقع پر بنایا گیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ
اس موقع پر جو ہے وہ یہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں روایت کرتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس دن اگلی صبح لڑائی ہونی تھی نا، اس رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو نا اکٹھا کر کے اس میدان میں لے گئے، اس میدان میں لے گئے یہاں پر، اور اس میدان میں لے جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اہل مکہ کی قتل گاہوں کو دکھایا، یعنی ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھلائی وہ جگہیں کہ جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے جاتے تھے کہ یہاں پر فلاں کافر قتل ہوگا، یہاں پر فلاں کافر قتل ہوگا، یہاں پر فلاں کافر قتل ہوگا، اور جو ہے وہ نام لے لے کر، آپ کفار کا نام لے لے کر اور اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے جگہوں کے بارے میں صحابہ کو بتلاتے رہتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حق دے کر بھیجا ہے، کسی ایک کے بارے میں بھی ہم نے اگلے دن یہ نہیں دیکھا کہ جس جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہو کہ یہاں پر فلاں بندہ قتل ہوگا، اور وہ وہاں سے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہوا ہو، انہی جگہوں پر صبح ہم نے انہی کی لاشیں دیکھے کہ جن جن جگہوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا۔ تو یہ بھی ایک بات ہے جو کہ یہاں لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال اس سائبان میں جہاں پر یہ مسجد موجود ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ رہے، اور یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، اور جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ اس چھپر کے باہر گویا پہرے دار بن کر، چوکی دار بن کر حفاظت کی خاطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہرہ داری کرتے رہے اور تلوار لے کر کھڑے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے یہاں پر ایک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بدر کی رات تھی نا، جو اگلے دن لڑائی ہونی تھی، اس صبح سے پہلے والی رات، کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہم میں ایسا نہ تھا جو سویا نہ ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسی نیند طاری کر دی، ایسی سکون طاری کر دیا کہ ہم میں سے ہر شخص میدان جنگ میں، صبح لڑائی ہے اور بے سر و سامانی ہے، جو میں نے سارے حالات آپ کے سامنے رکھے، عام حالات میں انسان کو نیند نہیں آتی پریشانی سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے اطمینانیت رکھی، تمانیت رکھی صحابہ کے اوپر، کہ صحابہ کہتے ہیں، علی روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو کہ سویا نہ ہو، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات نماز پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، اور اسی طرح آپ نے جو ہے وہ صبح فرمائی، اور جب صبح ہوئی تو فجر، جیسی فجر کا وقت ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آواز دی، الصلاۃ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو نماز کا وقت آ گیا ہے۔ تو گویا فجر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دے کر پوری جماعت کو اٹھایا، یعنی اس قدر جماعت جو تھی وہ اطمینان سے سو رہی تھی۔ تو جیسے ہی صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو سنا، فوراً جمع ہو گئے، اور آپ نے ایک درخت کی جڑ میں کھڑے ہو کر صحابہ کو نماز پڑھائی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین تقریر فرمائی، اور جہاں بازی کا اور سرفروشی کا درس دیا، اور اس کی ترغیب دی اپنی پوری جماعت کو۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی صفوں کو سیدھا فرمایا، ادھر کفار کی صفیں بن رہی ہیں صبح کے وقت میں، ادھر مسلمانوں کی صفیں بن رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کی صفوں کی ترتیبیں بنا رہے ہیں، یعنی خود اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں صحابہ کی صفوں کو سیدھا فرمایا، اور خود فرمایا کہ فلاں صحابی فلاں جگہ پر کھڑا ہو، کون آگے کھڑا ہو، کون درمیان میں، کون پیچھے، یہ پوری ترتیب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس موقع پر صحابہ کے ساتھ فرمائی۔ یہ 17 رمضان کا دن تھا، 17 رمضان کی تاریخ تھی، اور جمعے کا دن تھا جس دن یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ اچھا، یہاں پر ایک مزے کی بات بھی ہوئی، جب آپ صفحے سیدھی کروا رہے تھے نا، تو ایک صحابی ہے، ان کا نام آتا ہے سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیونکہ تھوڑے سے موٹے تھے، ان کا پیٹ بھی تھوڑا باہر کی طرف تھا، تو ان کا وہ صف میں تو سیدھا کھڑے ہوئے تھے، لیکن پیٹ باہر ہونے کی وجہ سے نا سب سے آگے آ رہا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہاں پر ایک لطیف ان کے ساتھ ایک مذاق فرمایا، اور آپ نے ایک تیر آپ کے ہاتھ میں تھا جس سے آپ صفحے سیدھی کروا رہے تھے، آپ نے وہ تیر ان کے پیٹ پر مارا، اور ان کو یہ کہا کہ استو یا سواد، اے سواد سیدھا ہو جا، یا یہ فرمایا کہ اے سواد یہ پیٹ کی چربی تیرے یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو وہ ذرا جب تیر ان کو تھوڑا سا لگایا تو تیر تھوڑا سا ان کو زیادہ چپ بھی گیا، تو سواد رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نا عرض کیا، کہا یا رسول اللہ،
آپ نے اس تیر سے مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا، تو جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اس کی قسم مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بطور مذاق کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تیر چونکہ مجھے لگا ہے تھوڑا سا، حالانکہ نبی علیہ السلام نے پیار سے ایسے تیر ٹچ کیا، تو انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کے ساتھ، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ یہ تیر چونکہ مجھے لگا ہے تو مجھے اس کا بدلہ دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنے پیٹ مبارک سے اپنے کرتے کو اوپر کیا اور جو ہے وہ سواد سے کہا کہ سواد اپنا بدلہ لے لو۔ تو سواد رضی اللہ تعالیٰ نے بدلہ کیا لینا تھا، وہ تو ان کو تو موقع مل گیا، پر وہ فوراً آپ کے شکم مبارک کے ساتھ لگ گئے اور آپ کے پیٹ مبارک پر انہوں نے بوسہ دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شاید آپ سے یہ میری آخری ملاقات ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت مسکرائے اور آپ نے سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر بھی فرمائی۔ تو یہ بھی واقعہ اس موقع پر پیش ہے۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لشکر اسلام کی صفیں ترتیب دی ہے نا، تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی نہ صرف صحابہ کی صفوں کو ترتیب دیا، بلکہ صفوف الملائکہ جو فرشتے آسمانوں سے اترے تھے اس موقع پر، آپ نے ان فرشتوں کی صفوں کو بھی ترتیب دیا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ ان کی صفیں جو ہے وہ درست فرما کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اس مسجد عریش والی جگہ پر، جو چھپر والی جگہ میں نے آپ کو دکھائی ہے، صاحبان والی جگہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس اس جو ہے وہ صاحبان میں تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ اس عریش میں داخل ہو گئے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صاحبان کے باہر تلوار لے کر آپ کی حفاظت کی خاطر جو تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ مرتبہ دیکھ رہے ہیں سیرت میں، کیسے کیسے جگہ جگہ آپ کو چیز نظر آ رہی ہے کہ وہاں مکے میں ساتھ ساتھ، غار میں ساتھ، سفر میں ساتھ، ہجرت کے سفر میں ساتھ، مدینہ میں ساتھ، اب اس غزوہ بدر کے اتنے اہم موقع پر وہ جو صاحبان والی جگہ تھی اس میں بھی صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بار بار آ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس صاحبان کے اندر موجود ہوتے تھے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر کھڑے ہوتے تھے پیرے کے لیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر جو ہے وہ ایک دوستی تھی، ایک محبت کا تعلق تھا، اور ایک اطمینان والا رشتہ تھا۔ تو جنگ کے حالات ہیں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے آ جائیں ابھی، کیونکہ اچھا قریش کی طرف اگر ہم دیکھیں نا، یہ تو ہم نے مسلمانوں کے حالات آپ کے سامنے رکھے ہیں نا، تو قریش جب میدان جنگ میں آئے نا تو وہ بھی بڑے مطمئن تھے اس حوالے سے، کیونکہ جنگیں لڑتے تھے، ہر وقت کا کام تھا ان کا۔ اس موقع پر وہ بھی بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے جنگ کے شروع میں، وہ تو بعد میں ان کے ساتھ ہوا نا جو ہوا، لیکن وہ پہلے بڑے مطمئن تھے۔ تو انہوں نے ایک شخص کا نام آتا ہے کتابوں میں، عمیر بن وہب، اس کو بھیجا مسلمانوں کی جماعت کا اندازہ لگانے کے لیے، جس طرح مسلمان بھیج رہے تھے کفار کی لشکر کی اندازہ کرنے کے لیے، ان کی تعداد کا، ان کی صفوں کا، ان کے ساز و سامان کا، اس طرح کفار بھی بھیج رہے تھے۔ تو کفار نے عمیر بن وہب ایک شخص تھا، اس کو بھیجا کہ مسلمانوں کی جماعت کا اندازہ لگا کر آؤ کہ ان کی جماعت کے کیا حالات ہیں۔ عمیر بن وہب جو شخص تھا نا، یہ گھوڑے پر آیا اس میدان میں، اور مسلمانوں کے ارد گرد نے چکر لگایا اور واپس چلا گیا، اور جا کر اس نے یہ خبر دی کہ وہ 300 کے قریب لوگ ہیں، یعنی کہ ایک نظر میں ہی اس نے گن لیا، مسلمانوں کا اندازہ لگا لیا کہ یہ 300 کے قریب ان کی تعداد ہے۔ لیکن بڑے حیران ہوئے، وہ عمیر جو تھا بڑا حیران ہوا، عمیر بن وہب جو تھا، اس نے کہا یہ ہیں تو 300، لیکن مجھے کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ وہ گڑبڑ کیا لگ رہی ہے؟ وہ گڑبڑ یہ لگ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور جماعت ہے جو کہیں چھپی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ میدان میں تو 300 ہیں، لیکن ان کے ساتھ یقیناً کوئی ایسا لشکر ہے، کوئی ایسے لوگوں کی کمک ہے، ایک بیک اپ ہے ان کا، کہ جو کہیں نہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے کسی پہاڑ کی اوٹ میں، کسی غار میں۔ ایسا نہ ہو کہ جنگ شروع ہو تو وہ بھی باہر نکل کر آ جائے۔ تو مجھے اچھی طرح چکر لگانے دیں علاقے کا، پورے علاقے کا میں چکر لگاتا ہوں اور اچھی طرح اپنی تسلی کرتا ہوں کہ کہیں کوئی چھپی ہوئی جماعت تو نہیں بیٹھی۔ اب اس نے کیا کیا، گھوڑا دوبارہ نکالا اور دور دور چلتا گیا، چکر لگاتا گیا، چکر لگاتا گیا، اور جو ہے وہ چکر لگا کر آیا اور کہنے لگا کہ اے گروہ قریش، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مدینہ کے اونٹ موت کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں، یعنی مسلمانوں کے لشکر کے اونٹوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان اونٹوں کے سر پر نہ موت سوار ہے، اور یہ مدینہ کے جو اونٹ آئے ہیں نا، ان کے اوپر سرخ موت سوار ہوئی ہوئی ہے، اور خدا کی قسم میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے جب تک یہ لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ اس قدر کمٹمنٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ اگر ان میں سے جب تک
یہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں قتل نہیں کر دیں گے، ان کو سکون نہیں ملے گا. یعنی ہمارے قتل کے ارادے سے، ڈو اور ڈائی کہتے ہیں نا، ڈو اور ڈائی. تو مسلمان ڈو اور ڈائی والا فینومینا لے کر آئے ہوئے، اور جب تک ہم میں سے ایک بھی شخص زندہ رہے گا یہ پلٹنے والے نہیں ہیں. یعنی اس کو اس قدر جو تھا وہ خوف آ گیا، اور اس نے یہ جو ہے جا کر جو ہے وہ بات کی لشکر کے ساتھ. اچھا، یہاں پر ایک کفار کا سردار تھا، حکیم بن حزام اس کا نام آتا ہے. حکیم بن حزام نے جب اس عمیر بن وہاب کی یہ بات سنی نا، وہ فوراً اٹھ کرنا اس کو پریشانی ہو گئی کہ مسلمان ہیں تھوڑے سے لیکن اس قدر جذبے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. وہ فوراً اٹھ کر ایک اور سردار اتبا کے پاس چلا گیا. اس نے اتبا سے جا کر کہا کہ اتبا، تم قریش کے بڑے ہو، سردار ہو، تمہاری بات سنی جاتی ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا ذکر ہمیشہ دنیا میں خیر کے ساتھ ہوتا رہے؟ اتبا نے کہا بالکل ہوتا رہے، میں چاہتا ہوں میرا ذکر خیر کے ساتھ ہو. تو حکیم بن حزام نے اتبا سے کہا پھر بھلائی اسی میں ہے کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ، یہاں سے واپس چلے جاؤ، مسلمانوں کے تیور مجھے اچھے نہیں لگ رہے. یہ حکیم بن حزام کہہ رہا ہے، یہ اتبا کو کہہ رہا ہے. اتبا کو جب اس نے کہا نا، تو اتبا نے یہ بات ابو جہل سے کی کہ ابو جہل، ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں، ہمارا لشکر بچ گیا ہے، ہمارے لوگ محفوظ ہو گئے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے لڑنے کی، ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کیا حالات بنیں گے. تو ابو جہل نے یہاں پر نا ایک بڑی سکیم لگائی. اچھا، اس کے پاس بھی کوئی سالڈ ریزن تو تھی نہیں اپنے لوگوں کو لڑوانے کے لیے، لیکن اس نے یہاں پر ایک بات کیا بنائی، اس نے کہا ہم تو عمر بن حضرمی کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. عمر بن حضرمی کون تھا؟ آپ کو یاد ہوگا ابھی جو ہم نے سرایا پڑھے ہیں اس میں ایک سریہ تھا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس سریے میں لڑائی کی نوبت تو پیش نہیں آئی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ تیر وغیرہ چلے تھے جس سے ایک سردار تھا اس لشکر کا، عمر بن حضرمی، وہ قتل ہو گیا تھا. تو مسلمانوں کی طرف سے پہلا کافر جو مارا گیا تھا وہ عمر بن حضرمی تھا. یہ میں نے آپ کو اس واقعے میں بتایا بھی تھا. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو پہلے تیر چلے تھے وہ بھی اسی لشکر میں چلے تھے، اسی سریے میں چلے تھے. تو عمر بن حضرمی کے لشکر کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ابو جہل نے ساری اسکیم بنائی کہ ہم تو عمر بن حضرمی کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. یہ تو ہمارے پاس موقع آ گیا کہ مسلمانوں سے ہم اپنے سردار کا بدلہ لیں، ہم یقیناً جو ہے وہ اس کا بدلہ لیں گے، یا خون بہا لیں گے یا دیت لیں گے. اور ابو جہل نے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں. اور جو قریش کے لوگ تھے نا، ابو جہل ان کے سامنے جو تھا نا وہ کھڑا ہو گیا. اچھا، جیسے وہ کھڑا ہوا نا تو اتبا نے کہا کہ پہلے میری بات سنو. اب یہ میں آپ کو کفار کے لشکر کے حالات بتا رہا ہوں کہ وہاں کیسے پھوٹ پڑ رہی ہے. اتبا کھڑا ہوا اور اتبا نے یہاں پہ نا تقریر کی قریش کے سامنے. اتبا نے کہا، اے گروہ قریش، تم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بھی تمہارے ہی لوگ موجود ہیں. جو مہاجرین تھے یہ کون لوگ تھے؟ یہ انہی مشرکین مکہ کے یا تو اولادوں میں سے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، یا ان کے آباء و اجداد میں سے تھے. کچھ بڑے تھے، کچھ چھوٹے تھے، کچھ بچے تھے، کچھ سارے آپس میں رشتہ دار ہی تھے نا. تو یہ اتبا سمجھا اپنے پورے قریش کے لشکر کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں بھی تمہارے اپنے ہی موجود ہیں. کسی کا بیٹا ہے تو کسی کا باپ ہے تو کسی کا بھائی ہے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ تم اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے کزنوں کے قاتلوں کو یا تو مارو گے یا ان کے ہاتھوں مر جاؤ گے. اور محمد اور ان عرب کو چھوڑ دو، محمد جانے صلی اللہ علیہ وسلم یا عرب جانے، ان کو آپس میں کرنے تو ہمیں اس سے کیا لگے. اگر عرب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیا تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. تم بھی تو یہی چاہتے ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ختم ہو جائے، نعوذ باللہ. اور اگر اللہ نے ان کو غلبہ دے دیا تو یہ بھی تمہارے لیے باعث فخر کی بات ہوگی کہ محمد تو خود تم میں سے ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پر قابض آ جاتے ہیں تو اس میں تو قریش تمہاری ہی عزت ہے، تمہاری ہی شرافت ہے کہ تمہارا ایک بندہ پوری دنیا پر قابض آ رہا ہے. اور اگر وہ خدا نہ خواستہ قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم جانو تمہارے سے تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ پوری بات جو ہے نا اس نے اپنے لشکر کے سامنے رکھی. حکیم بن نظام جو شخص ہے نا وہ روایت کرتا ہے کہ جب اتبا نے ساری تقریر کی نا تو میں یہ ساری بات اتبا کی سن کر ابو جہل کے پاس چلا گیا. ابو جہل کیا کر رہا تھا؟ ابو جہل اس وقت نا تیار ہو رہا تھا جنگ کے لیے، زرہ پہن رہا تھا اور ہتھیار سجا رہا تھا. تو حکیم بن حزام کہتا ہے کہ میں نے اتبا کی ساری بات ابو جہل کے سامنے رکھی. ابو جہل نے جیسے ہی میری بات سنی نا فوراً غصے سے بھڑک اٹھا اور
الٹا اتبا کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیا۔ اس نے اتبا سے اس نے کہنے لگا کہ اتبا تو لڑائی سے جی چراتا ہے، اتبا کا تو لڑنے کا دل ہی نہیں کرتا، اور یہ تو اس لیے بھی لڑنا نہیں چاہتا کہ اس کا اپنا بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لشکر میں موجود ہے، اس کو تو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو وہاں میرا بیٹا نہ مارا جائے۔ کیوں؟ ان کا بیٹا جو ابو اتبا کا جو بیٹا ابو حذیفہ تھا وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ مسلمانوں کی طرف سے اس لشکر میں موجود تھے۔ اس بات کے اوپر ابو جہل نے بات بنائی کہ اتبا اس لیے لڑنا نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا وہاں موجود ہے، اور کہنے لگا ابو جہل کہ خدا کی قسم اب ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ نہ کر دے کہ کون حق پہ ہے۔ اور عمر بن حضرمی جو وہ شخص تھا جس کا ساری قتل کی وہ بات تھی اور ساری بنانے کے لیے پوری اسکیم بنائی ابو جہل نے، اس کے بھائی عامر کو بلایا اس نے، اور کہنے لگا کہ یہ تیرا حلیف اتبا جو ہے نا یہ گڑبڑ کر رہا ہے، اور یہ تیرے بھائی کا خون کا بدلہ لینا نہیں چاہتا اور اپنے لوگوں کو یہاں سے واپس لے کر جانا چاہتا ہے۔ تو عامر جو اس کا بھائی تھا عمر بن حضرمی کا، اس نے فوراً جو ہے وہ غصے میں کھڑا ہو گیا اور واہ امرا واہ امرا یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا، ہائے عمر ہائے عمر، جس سے تمام فوج میں جو ہے وہ جوش پھیل گیا اور ساری فوج جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئی کہ ہم عمر بن حضرمی کا بدلہ لیں گے۔ تو ابو جہل نے یہ سارا ڈرامہ کیا، عمر بن حضرمی کے کندھے پر رکھ کر پوری بندوق چلائی اور پورے قریش کے لشکر جو ہے مسلمانوں کے خلاف لا کر ان کے سامنے جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ اچھا، ابو جہل کی اس شعلہ بیانی پر کیا کہا جا سکتا ہے کہ سارا لشکر جو تھا وہ ترتیب میں آ گیا اور ایک قسم کا لڑائی بالکل اب شروع ہو ہی چاہتی ہے، سمجھ لیں آپ۔ اتبا بھی کیا کرتا، پھر اتبا کے لیے بھی بیزتی تھی، یہاں سے واپس تو جا نہیں سکتا تھا، وہ بھی ہتھیار لگا کر آ گیا، اور مشرقین میں سب سے پہلے یہی اتبا اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر میدان میں آیا۔ عرب میں نا جنگ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے نا مبارزت ہوتی تھی، کچھ لوگ ایک یا دو یا تین کفار ایک لشکر سے آتے تھے، اور اسی طرح وہ اپنے سامنے والے لشکر کے کچھ لوگوں کو پکارتے تھے اور ان کو بلاتے تھے، ابھارتے تھے۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے یہ مبارزت ہوتی تھی کہ 1 to 1 لڑائی ہوتی تھی۔ جب وہ لڑائی میں کوئی ایک فریق مارا جاتا تھا پھر لشکر دونوں گتم گتا ہوتے تھے۔ تو یہ مبارزت کے لیے ولید میدان میں آیا، اتبا میدان میں آیا، اور شیبہ میدان، اتبا اور شیبہ تو بھائی ہیں دونوں، اور جو ولید ہے یہ اتبا کا بیٹا ہے، تو یعنی باپ اور بیٹا اور چچا، یہ تین لوگ جو ہے وہ کفار کی طرف سے سامنے آئے۔ اچھا، جب یہ آپ کو اس نقشے میں بھی نظر آ رہا ہوگا، میں تھوڑا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کا، یہ میدان جنگ کا میدان ہے، اور یہ مشرقین کا لشکر ہے تقریباً 950 افراد کا، اور آپ سمجھ لیں کہ ادوۃ القصویٰ جو دور والا کنارہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا جو نقشہ کھینچا ہے اس میں بتایا ہے کہ کفار جو تھے ادوۃ القصویٰ کے اوپر تھے، یعنی دور والے کنارے پر، مدینہ سے جو دور تھا کنارہ وہاں پر تھے۔ تو یہ کفار کا لشکر آپ کو اورنج کلر میں نظر آ رہا ہے، اور مسلمان جو تھے وہ ادوۃ الدنیا جو قریب والا کنارہ تھا جو مدینہ کے قریب تھا اس کنارے کی طرف مسلمان موجود تھے، تو مسلمانوں نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ اور مسلمانوں کے لشکروں کی ترتیب یہ تھی کہ سب سے آگے جو تھے وہ تیر انداز تھے، اس کے پیچھے نیزہ باز تھے، اس کے پیچھے جو ہے تلوار اٹھانے والے لوگ تھے، اور یہاں آپ کو دو گھوڑے بھی نظر آ رہے ہیں، زبیر بن عوام کا گھوڑا اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کا گھوڑا، یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور یہ مشرقین کی صفیں ہیں ساری جو کہ پلٹ رہی ہیں آپ کے سامنے، اور یہ مبارزت کا عمل ہو رہا ہے کہ اتبا، شیبہ اور ولید یہ کفار کی طرف سے آگے آئے، اور مسلمانوں کی طرف سے پہلے کون آگے آیا؟ مسلمانوں کی طرف سے 3 لوگ مقابلے میں آئے، ایک کا نام ہے عوف، ایک کا نام ہے معوذ، اور ایک کا نام ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ 3 مدینہ کے لوگ سب سے پہلے مبارزت کے لیے ان کفار کے ان 3 لوگوں کے سامنے آئے۔ اچھا، کتابوں میں لکھا ہے جب یہ سامنے آئے نا تو اتبا نے ان تینوں لوگوں سے پوچھا کون ہو تم لوگ، اپنا تعارف کرواؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم انصار کے گروہ میں سے ہیں، یعنی انصاری ہیں، مدینہ والے ہیں۔ ان تینوں نے یہ کہا کہ ہم مدینہ والے ہیں۔ اتبا نے کہا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، تم مدینہ والوں سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ہماری قوم کے لوگوں کو بھیجو، ہم اپنی قوم سے لڑیں گے، تم سے نہیں لڑیں گے ہم، تمہیں کیا لڑنا آتا ہے، ہم اپنی قوم سے اپنے ٹکر کے لوگوں سے لڑیں گے۔ یہ اتبا نے ایک للکار کر آواز دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ آواز پہنچی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کو
اتبا نے کہا کہ یا محمد اخرج الینا اکفانا من قومنا، اے محمد ہماری قوم میں ہمارے جوڑ کے آدمیوں کو ہمارے سامنے بھیجو، ان چھوٹے موٹے لوگوں سے ہم نہیں لڑتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ آواز آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو، جو 3 لوگ آگے گئے تھے، ان کو واپس بلا لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے جو تایا حارث ان کے بیٹے، یعنی اپنے چچا تایا زاد بھائی حضرت عبیدہ بن الحارث کو نام لے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقابلے کے لیے آگے نکلنے کا اشارہ فرمایا، جو کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی طرف سے جو 3 لوگ آئے ہیں، ایک حضرت حمزہ ہے، ایک عبیدہ ہے، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو مسلمانوں کی طرف سے یہ 3 لوگ جو تھے وہ سامنے کے لیے آئے۔ جب یہ 3 مقابلے کے لیے آئے، ان کے چہروں پر نا نقاب تھے۔ تو اتبا نے جب دیکھا کہ 3 بدل کر 3 لوگ اور آگے آ گئے ہیں، تو اتبا نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، کیونکہ چہرے پر نقاب تھے، پہچانے نہیں گئے۔ تو اتبا نے کہا تم لوگ کون ہو؟ تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عبیدہ ہوں۔ حمزہ نے کہا میں حمزہ ہوں۔ علی نے کہا میں علی ہوں۔ اس پر اتبا نے کہا نام اکفا کرام، ہاں تم ہو ہمارے جوڑ اور برابر کے محترم لوگ۔ اس پر اس نے جو ہے اطمینان کا اظہار کیا۔ تو یہاں پر جو ہے پھر وہ مبارزت کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو 1-to-1 لڑائی ہوتی تھی، ولید علی کے علی رضی اللہ تعالیٰ ولید کے مقابلے میں تھے، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ شیبہ کے مقابلے میں تھے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اتبا کے مقابلے میں، تو تینوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ ان تینوں نے تینوں سے لڑنا شروع کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان دونوں حضرات نے تو فوراً ان دونوں کا کام تمام کر دیا، اتبا اور ولید یہ تو فوراً مارے گئے۔ اور لیکن جو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی جب لڑائی ہوئی ہے تو یہ جو ہے وہ خود بھی زخمی ہو گئے اور اپنے مقابل کو بھی زخمی کر دیا۔ اور بہرحال جیسے یہ دونوں حضرات جو ہے وہ علی اور حمزہ فارغ ہوئے اتبا اور ولید کا کام تمام کر کے، یہ فوراً دونوں حضرات شیبہ کی طرف لپکے ہیں، اور شیبہ کا جو ہے وہ جو سر ہے وہ تن سے جدا کر دیا، اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ زخمی ہو گئے، اور آپ کی جو پنڈلی تھی اس کی ہڈی سے بھی خون جو تھا وہ نکل رہا تھا۔ اور اس موقع پر عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا میں شہید ہوں؟ کہ اگر میں مر جاؤں تو کیا میں شہید مروں گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ اس پر عبیدہ نے کہا کاش اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو یقین کرتے کہ جو انہوں نے شعر کہا تھا اس شعر کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ ابو طالب نے ایک شعر کہا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے یہ مکے میں، اور کفار تنگ کرتے تھے ان کو، تو ابو طالب ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو ابو طالب نے یہاں پر ایک شعر کہا تھا، اور وہ شعر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم محمد کو اس وقت تک دشمنوں کے حوالے کر سکتے ہیں جب ہم سب ان سے پہلے قتل کر دیے جائیں اور اپنے بیٹوں اور بیویوں سے بے خبر ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ اشعار بھی پڑھے، یہ اشعار پڑھے ابو عبیدہ نے یہ اشعار پڑھے رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کافروں نے میرا پیر کاٹ دیا تو کیا ہوا، اس کے صلے میں اللہ سے بہت ہی بلند عیش کا میں امیدوار ہوں، یعنی پیر کٹ ہو جانے سے یہ حیات فانیہ زیادہ سے زیادہ قطع ہو جائے گی، مگر اس کے بدلے میں مجھے ایسی زندگی ملے گی جو کبھی منقطع نہیں ہوگی، اور کیوں نہ امید کروں اللہ تعالیٰ سے میں اس مہربانی پر جس نے مجھ کو اسلام کا لباس پہنایا، جس نے تمام برائیوں کو ڈھانک دیا۔ تو یہ اشعار جو تھے وہ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمائے۔ تو یہاں تک ہم واقعہ روکیں گے، نماز کا ٹائم ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ابھی کسی کا سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے اس حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم بات کو جو ہے وہ کل دوبارہ کنٹینیو کریں گے، کل بھی انشاءاللہ 7 سے 8 جو ہے وہ سبق ہوگا۔ ابھی کسی کا سوال ہے تو وہ کر لیں۔ جی، وہ ابھی لڑائی شروع ہو رہی ہے نا جی، ابھی تو مبارزت ہو رہی ہے نا، مبارزت کے بعد ابھی جنگ، عمومی جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس جنگ میں پھر وہ معاذ اور معاوض جو تھے وہ ان کا ذکر آئے گا کہ انہوں نے ابو جہل کو جو قتل کیا تھا، وہ پھر اس زمن میں واقع ہوگا۔